ہائے 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 ناظرین اکرام، یہ جس دلہن کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 1.5-2 سال پہلے پشاور کی سڑکوں پہ نشے میں دھت ہو کر اپنی معصوم بیٹی کے ساتھ رلدی پھردی سی دھکے کی زندگی جو ہے وہ رسوائی کی زندگی گزار رہی تھی۔ مانگ کر اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالتی تھی، ساتھ اپنے نشے کا بھی بندوبست کرتی تھی۔ رات کبھی ایک پل کے نیچے، کبھی دوسرے پل کے نیچے، کبھی کہیں رات گزارتی تھی۔ یک دم اس کی زندگی میں ایک ایسا شخص فرشتہ بن کے آیا کہ اس کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ اکرام، وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ رتبہ جو ہر ماں بہن بیٹی کو ملنا چاہیے، تو حکیم خان کیا کرتا ہے کہ اسی بہن کو، اسی بیٹی کو وہی مرتبہ، مقام، رتبہ، عزت دیتا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ماں کو، ہر بہن کو، ہر بیٹی کو یعنی مقام دیا، رتبہ دیا، عزت دی۔ اس کے اندر یہ نہیں دیکھا یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، یہ میری اپنی ہے یا بیگانی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو میں اسے سلام پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ یہ واقعہ پورا سنیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین اکرام، یہ 5 انگلیاں جو ہیں یہ برابر نہیں۔ جہاں دنیا کے اندر درندے ہیں، غلط لوگ ہیں، وہیں اللہ کے نیک لوگ بھی موجود ہیں۔ ناظرین، کمنٹس کے اندر آپ بھی اس بھائی کے متعلق جو ہے وہ ضرور اچھے الفاظ لکھیں۔ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک پل کے نیچے رات کا وقت ہے، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس ایک معصوم گڑیا سی بچی جو ہے وہ پکڑی ہوئی ہے۔ یعنی اس کے قریب ایک شخص آتا ہے، وہ آ کر پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ تو عورت اسے کہتی ہے کہ دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ تو وہ شخص غصہ بھی کر سکتا تھا، اسے مار بھی سکتا تھا، لیکن اسے کہتا ہے کہ میری بہن، میری بیٹی، مجھے بتاؤ کہ آپ کو دکھ درد کیا ہے، کیا تکلیف ہے۔ یہ سن کر ناظرین اکرام اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ ہوا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے سمجھا کہ شاید آپ بھی مجھے جو ہے وہ کچھ نشے کی یا پیسوں کی لالچ دے کر میرے ساتھ درندگی کریں گے، لیکن آپ نے تو مجھے اپنی بہن بیٹی بولا ہے۔ اس نے پھر اپنا واقعہ سنایا ہے کہ میری شادی ہوئی، شادی کے بعد میں اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، پھر اچانک میں نشے کے اندر لگ گئی۔ نشے کے اندر اتنی زیادہ پڑ گئی کہ میں گھر کی چیزیں اٹھا کر بیچنا شروع کر دی۔ تو مجبوراً میرے گھر والے نے، میرے سسرال والوں نے مجھے دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا، میری بیٹی سمیت۔ پھر میں اسی طریقے کبھی کسی پل کے نیچے، کبھی کسی پل کے نیچے، کبھی کہیں چھپ کر رات گزارتی ہوں۔ رات جب ختم ہوتی ہے، صبح مانگ کر اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال لیتی ہوں۔ تو یہ میری زندگی ہے۔ تو اب یہ شخص، ناظرین، آگے بات سننے والی ہے بڑی خوبصورت۔ دیکھیں، اس شخص نے کہا کہ میری بہن اور بیٹی، اگر میں اس لعنت سے آپ کو چھٹکارا دے دوں تو آپ کیا چھٹکارا حاصل کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ ضرور، میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گی۔ تو یہ شخص اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، لے جا کر ناظرین اکرام کسی ہاسپٹل کے اندر جو نشے سے چھٹکارا دیتے ہیں وہاں اسے داخل کرواتا ہے۔ پورا سال اس کا جو خرچہ ہے وہ اپنے جیب سے کرتا ہے۔ جب یہ تندرست ہو کر آتی ہے تو اس کی جو بیٹی ہوتی ہے نا، بیٹی کو وہ اپنی کسی عزیز رشتہ دار عورت کے پاس چھوڑ دیتا ہے۔ معصوم سی بیٹی ہوتی ہے، وہ اسے دیکھ بھال کرتی ہے، بالکل اپنے بچوں کی طرح اسے پالتی ہے۔ جب یہ ہاسپٹل سے واپس آتی ہے تو اب یہ شخص پوچھتا ہے کہ میری بہن بیٹی کہاں جاؤ گی؟ کیا اپنے شوہر کے پاس جاؤ گی سابقہ؟ تو وہ کہتی ہے نہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گی، کیونکہ وہ مجھے اب قبول نہیں کریں گے، انہوں نے تو مجھے دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر اس نے کہا کہ پھر ایسے کرو کہ آپ اپنے والدین کے پاس۔ اس نے کہا کہ میں ان کے پاس بھی نہیں جاؤں گی، مجھے وہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ پھر اچھا،
پھر میرے پاس ہی رہو۔ ناظرین، یہ آگے شخص کرتا کیا ہے اس کے ساتھ کہ اس کے پاس ایک نوجوان کام کر رہا تھا، اسے بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو کہ آپ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لو۔ تو اس سے پہلے اس لڑکی کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ نکلواتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق بھی دے دی۔ تو اس کے بعد اس نوجوان کو بلا کر یہ بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ شادی کر لو۔ پہلے نوجوان نہیں مانتا، بعد میں مان جاتا ہے۔ جب نوجوان مانتا ہے تو پھر اس کے گھر والے جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ تو یہ جو شخص جو کہتا ہے میری بہن میری بیٹی، پھر ان کے گھر جاتا ہے، جا کر انہیں بتاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ عورت ہے جو نشہ کرتی تھی، یہ جرائم کرتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سابقہ زندگی تھی، یہ سب کچھ جو ہے اس نے چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین، پھر یہ شخص کہتا ہے کہ یہی سمجھیں کہ اس کا میں باپ ہوں، بھائی ہوں، تو میری بیٹی میری بہن سمجھ کے آپ اس کے ساتھ رشتہ کریں، جو بھی اس کے معاملات ہوں گے اس کی ذمہ داری میرے سر پہ ہے۔ ناظرین، جب گھر والے راضی ہوتے ہیں، باقاعدہ دھوم دھام سے بارات لے کر آتے ہیں، اور باقاعدہ یہ جو شخص ہے جس کا نام حکیم خان ہے، یعنی یہ اپنی اس بہن کا بیٹی کا جو ہے باقاعدہ پروقار طریقے سے جس طرح عورت کو مرتبہ مقام ملنا چاہیے تو وہ مرتبہ مقام دیتا ہے، اور اس کا باقاعدہ جو ہے نکاح کرواتا ہے، کھانا دیتا ہے، لوگوں کو رخصت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو اس کے پاس کام کرنے والا لڑکا ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ دیکھو کہ آپ نے میری اتنی بڑی بات مانی ہے، میں فی الفور آپ کو جو ہے یعنی آپ کی تنخواہ کچھ % جو ہے وہ بڑھا دیتا ہوں، اس وجہ سے کہ آپ نے اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ تو اس کی تنخواہ بڑھانے کے بعد پھر وہ کہتا کہ اس کو بھی میں اسی اپنی کمپنی کے اندر یعنی نوکری دیتا ہوں۔ تو دونوں میاں بیوی کو اپنی کمپنی کے اندر نوکری دے کے پھر اس لڑکی کا باپ بھائی بن کے ناظرین شادی کرنے کے بعد یہ دونوں خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کے لوگ بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ ہر کوئی گندہ نہیں ہے ناظرین، ہر کوئی اچھا بھی نہیں ہے۔ ہم ناظرین صرف ایک بندے کی گندگی کی وجہ سے ہم سب کو گندہ نہیں کہہ سکتے۔ ناظرین، صرف ایک بندے کی اچھائی کی وجہ سے ہم سب کو اچھا بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن کمنٹس باکس جو ہے وہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ میں انتظار کروں گا کہ آپ اس دولہے کے لیے، حکیم خان کے لیے، پھر یہ جو لڑکی ہے ان کے لیے کیا کہتے ہیں۔ کمنٹس باکس کے اندر خوبصورت الفاظ ان کے لیے ضرور لکھیں۔ واقعی سٹوری پسند آئے تو ناظرین اس کو شیئر کر دیں، چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ اس طرح کے آنے والے مزید خوبصورت واقعات ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔